اچھا، یہ بڑی عام بات کر رہے ہیں. اسحاق صاحب ساتھ رہیے گا. ہمیں بیورو چیف اسلام آباد ہے خالد جمیل صاحب، آپ نے بھی جوائن کیا ہے. خالد صاحب، یہ جو اس وقت معاملات ہیں مشترکہ مفادات کونسل کے، جس میں وزیر خزانہ ایک بڑی بائی ڈیفالٹ سی بات ہے کہ اس میں وزیر خزانہ کا ہونا ضروری ہے، مگر اس میں وزیر خزانہ شامل نہیں ہے، وزیر خارجہ شامل ہے، وزیر دفاع شامل ہے، وزیر سفارت شامل ہے. دیکھیں، اعتزاز، پاکستان کا آئین یہ کہتا ہے کہ عوام جس کو منتخب کریں گے وہ حکومت کرے گا. تو کیا اس وقت جو حکومت کر رہے ہیں وہ عوام کے منتخب کردہ افراد ہیں؟ تو آپ کا جواب یقیناً نفی میں ہوگا. اب حکومت، الیکشن کمیشن یا جو مرضی اعلان کرتا پھرے، تو پاکستان میں تو بہت سے ایسے کام ہو رہے ہیں جو آئین اور قانون کے بالکل برعکس ہیں. تو یہ اسی طرح جو لوگ مینڈیٹ چوری کر کے، مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈال کے، جعلی انتخابی نتائج مرتب کر کے حکومت میں آئے ہوئے ہیں، آپ ان سے یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ رائٹ مین آف دا رائٹ پلیس جو ہے کہ وہ فارمولے کے اوپر کام کریں گے، ایسا ہرگز نہیں ہوگا. اور یہ ورسٹ کائنڈ آف جو بیڈ گورننس ہے پاکستان میں اس وقت، اس کی عکاسی آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہے کہ جہاں پہ آپ کو کوئی سر پو نظر نہیں آئے گا. آپ جو بندہ جو ہے کہ وہ آئین اور قانون کی بات کرتا ہے، یا تو وہ لاپتہ ہو جاتا ہے یا پھر وہ مختلف مقدمات کا سامنا کرنا اس کو پڑتا ہے. ابھی آپ اسی الیکشن اور مینڈیٹ کے تناظر میں دیکھیں جو حکومت بنی ہے، تو آج سے کوئی تقریباً 1.5 ماہ پہلے راولپنڈی کے کمشنر نے ایک پریس کانفرنس کی، استعفیٰ دیا اور وہ اس وقت سے لاپتہ ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ کوئی بھی لیگل فورم، کوئی بھی کانسٹیٹیوشنل فورم ابھی تک جو ہے کہ اس کے اوپر کوئی کویسچن نہیں اٹھا رہا کہ پاکستان کا ایک اتنا ذمہ دار افسر جس نے ایک پریس کانفرنس کی، اس کے بعد وہ لاپتہ ہے، وہ کس حالت میں ہے، اگر وہ کسی مقدمے میں گرفتار ہے، کیا اس کو کسی جوڈیشل مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا گیا، نہیں کیا گیا، اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہو رہی. اسی طرح سے ابھی آپ ہائی کورٹ کے ججز کا خط دیکھیں تو یہ آپ کو تسلسل سے نظر آئے گا کہ پچھلے پاکستان کی تاریخ، 70 سالہ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، ایسے واقعات سے بھری ہوئی ہے. لیکن ابھی پچھلے 1.5-2 سال میں آپ کو اس کی جو شدت ہے اور اس کی جو فریکوینسی ہے اس میں اضافہ ہو چکا ہے. صحیح آپ کو فیس جو ہے وہ دکھایا اور جائے گا اس کے اثرات بھی نظر آ رہے ہیں. اچھا خالد صاحب، اس پہ مزید بھی ہم بات کرتے ہیں. اسحاق رانا صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے.